اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور روزوں سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ ہمارے مسائل چل رہے تھے روزے سے ٹوٹنے سے متعلق۔ ہمارا جو پہلا پروگرام ہوتا ہے 8 سے 9 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق، اس میں بھی تقریباً یہ مسائل بیان کیے تھے، لیکن چونکہ ہمارا یہ رات کا پروگرام باہر کے بہت سے ممالک میں دیکھا جاتا ہے اور 8 سے 9 بجے کا ٹائم ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتا، اس وقت کثیر لوگ دیکھتے ہیں، تو ہم دوبارہ ان احکام کو بیان کریں گے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس وقت یورپ کنٹریز میں فارغ ہونے کے بعد ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور مسائل سیکھنے کے متمنی ہوتے ہیں۔ تو آپ کو پہلے بتایا تھا پچھلے پروگرام میں کہ 3 چیزوں سے اصولاً روزہ ٹوٹتا ہے۔ ایک، جسم کے سوراخوں کے ذریعے کسی چیز کا داخل بدن ہونا، دوسرا وومیٹنگ یعنی قے کے ذریعے، الٹی کے ذریعے روزے کا ٹوٹنا، اور تیسرا کسی بھی ایسے ذریعے سے، ایسی چیز سے کہ جس سے غسل واجب ہو جاتا ہو، یعنی جان بوجھ کر کوئی ایسا کام کرنا جس سے غسل واجب ہو جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز جو منافذ بدن کے ذریعے کسی شے کے اندر داخل ہونا، یہ آپ کو بتایا تھا کہ آنکھ اور حلق کے درمیان باقاعدہ ایک روٹ ہے، ناک اور حلق، منہ تو ہوتا ہی حلق سے اس کا رابطہ ہوتا ہے، تو ان میں اگر کوئی دوا ڈالی یا ان کے ذریعے غذا کو اندر اتارا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے آنکھ میں اگر دوا ڈالیں گے روزہ ٹوٹ جائے گا، ناک میں دوائی وغیرہ ڈالے ٹوٹ جائے گا۔ اس طرح کچھ کھانا پینا کیا جان بوجھ کر یا خطأ، جیسے ہم نے بتایا بھول معاف ہے، لیکن اگر روزہ یاد ہے اور پھر کوئی ہم نے عمل کیا، چاہے روزہ یاد ہونے کے بعد غلطی سے کیا ہو یا جان بوجھ کر کیا ہو، ہر صورت میں روزہ ٹوٹتا ہے۔ تو اس طرح منہ سے کوئی دوائی اتاری، انہیلر وغیرہ جیسے دمے میں یوز کرتے ہیں تو یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس میں آپ کو پہلے ہمارا یہ چیز چل رہی تھی اور اس میں کئی ہم نے چیزیں بتائیں کہ مثلا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے بچنا ممکن نہیں ہوتا، تو وہ اگر بغیر انسان کے ارادے کے اندر اتر جاتی ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے سحری بند کی اور کوئی چیز داڑھ میں یا دانتوں میں پھنسی رہ گئی، جیسے بوٹی ہے یا روٹی کا ٹکڑا ہے، اور وہ حلق میں تھوک کے ساتھ مل کر اتر گیا غیر محسوس طریقے سے، تو روزہ نہیں جائے گا۔ یوں اگر آپ باہر نکلتے ہیں تو ہمارے یہاں تو پاکستان کا معاملہ غالباً ہندوستان وغیرہ کے بھی چھوٹے ممالک جو ہیں بظاہر جن میں اتنی احتیاط پسندی نہیں ہوتی ہے، ان میں دھواں بہت کثیر ہوتا ہے، بسیں دھواں اڑاتی ہیں، تو ان کا دھواں غیر ارادی طور پر اندر چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں ارادہ اگر ہوگا تو ٹوٹے گا۔ مثال کے طور پہ سگریٹ پیتے ہیں، یہ ارادتاً دھواں اندر لے جانا ہے، اس سے ٹوٹ جائے گا۔ یا کسی نے اگر بتی سلگائی اور اس کے قریب ناک کر کے لمبا سانس کھینچا اور اس کے دھوئیں کو اندر لے کر گئے تو یہ بھی قصداً اور ارادتاً دھواں اندر لے جانا ہے، اس سے ٹوٹ جائے گا۔ لیکن ویسے اگر آپ نے اگر بتی کسی دوسرے مقام پہ سلگا دی ہے اور اس کا دھواں فضا میں پھیل چکا ہے اور آپ ارادتاً دھوئیں کو اندر لے جانے کا ارادہ یعنی قصد نہیں کرتے ہیں، ویسے ہی مطلب آپ بیٹھے جیسے مسجد میں یا گھر میں اور دھواں ناک میں چلا گیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ دوسری چیز تھی قے، الٹی، وومیٹنگ وغیرہ، اس سے روزہ ٹوٹنے کے لیے 3 شرائط ہوتی ہیں۔ یہ 3 شرائط جمع ہوں گی، تینوں شرائط پائی جائیں گی تو روزہ ٹوٹے گا، ورنہ نہیں۔ جن میں سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ انسان کو روزہ یاد ہو، دوسرا جان بوجھ کر کوئی ایسا عمل کیا ہو کہ جس سے وومیٹنگ ہو، اور تیسری شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ قے یا الٹی اتنی کثیر آئے کہ جس کو روکنا بے حد مشکل ہو، یعنی منہ بند نہ ہو، اتنی کثیر الٹی آئے کہ اس کو آسانی سے روکنا ممکن نہ ہو۔ تو یہ 3 شرطیں جب جمع ہوتی ہیں تو قے سے روزہ ٹوٹے گا۔ نمبر 1 روزہ یاد ہو، نمبر 2 میٹنگ کے لیے جان بوجھ کر کوئی عمل کیا ہو، اور نمبر 3 اتنی کثیر ہو کہ منہ آسانی سے بند نہ ہو سکے۔ لہذا ان 3 میں سے ایک بھی چیز نہیں پائی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مثلا جان بوجھ کر قے کی اور ہے بھی منہ بھر لیکن روزہ یاد نہیں تھا، نہیں ٹوٹے گا۔
روزہ یاد تھا لیکن جان بوجھ کر قے نہیں کی بلکہ ویسی طبیعت بگڑی اور ومیٹنگ ہو گئی، یا جیسے پریگنینسی میں بہنوں کو الٹی وغیرہ ہو جاتی ہیں، تو یہ چونکہ خود بخود ہوئی ہیں، ارادے سے قصدن نہیں ہوئی تو نہیں جائے گا۔ اور اسی طرح اگر تھوڑی بہت ہوئی، زیادہ نہ ہوئی، منہ بھر نہیں ہوئی، اس کو جو زیادہ کثیر آتی ہے اس کو منہ بھر قے کہتے ہیں، تو کثیر اگر نہیں آئی تو اس سے بھی روزہ نہیں جائے گا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیں گے پھر مسائل کنٹینیو رکھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت، مجھے زکوٰۃ کے متعلق سوال کرنا تھا جی کہ ارشاد۔ زکوٰۃ آپ سے سنا تھا کہ جو نا کسی کو تحفتاً کہہ کر دے سکتے ہیں، جی تو اگر کوئی یہ مالی امداد ہم سے مانگے اور یہ قید لگائے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مطلب مجھے زکوٰۃ کے پیسے نہ دیجیے گا، جی تو پھر ہم کیا ان کو جو نا ایز اے تحفہ کر کے دے سکتے ہو؟ اس کے علاوہ کوئی حل بھی نہ ہو، میں زکوٰۃ کے پیسے جی دے جی کے نہ ہو، تو اس کے بارے میں دعا میں یاد رکھیے گا۔ ٹھیک ہے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک اور کال لیتے ہیں پھر آپ کا جواب دیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مختار، میں جرمنی سے بات کر رہی ہوں۔ جی ارشاد فرمائیے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ جس طرح کہتے ہیں کہ مغرب کے ٹائم پہ یا پھر 12 بجے دوپہر کے ٹائم پہ بچوں کو قرآن پاک نہیں پڑھانا چاہیے، اچھا، تو اس کے بارے میں مجھے پوچھنا ہے۔ اور دوسرے میں نے پوچھنا ہے کہ خاص ایام میں بچوں کو کیا قرآن پاک پڑھا سکتے ہیں؟ اور مجھے اولاد ہے، میری نقلی ایک وظیفہ کو چلیں آپ پھر دوبارہ کر لیجیے گا۔ دیکھیں، اگر کسی نے منع کیا ہے مجھے زکوٰۃ مت دینا، تو یہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی عزت نفس اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ زکوٰۃ لیں، ایسی صورت میں آپ اب بھی انہیں تحفہ کہہ کر دے سکتے ہیں، کیونکہ جب وہ پہلے زکوٰۃ تھی اب تحفہ کہہ کر دے رہے تھے، فقہاء نے اجازت دی تھی کسی کی عزت نفس کا لحاظ رکھنے کے لیے، تو اب بھی وہی ایک ارادہ آپ کا ہے، آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ یہ نہ کہیں کہ یہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ کہتا ہے مجھے زکوٰۃ مت دینا، ویسے میری امداد کر دیں، آپ کہتے ٹھیک ہے اچھا یہ لیجیے، پھر آپ کو یہ تحفہ ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ آپ اچھا ٹھیک ہے یہ تحفہ ہے، پھر بھی آپ وہی بالکل جملے کہہ رہے ہیں۔ اب وہ شخص آپ کے لہجے سے ایسا سمجھ رہا ہے کہ شاید یہ زکوٰۃ نہیں، لیکن آپ دے سکتے ہیں۔ اور اگر چاہیں تو آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے کسی شرعی فقیر کو دے دیں، ہیلہ شرعی جس کو کہتے ہیں، وہ آپ کو دے دے، واپس تحفتاً دے دے، اب آپ اسے تحفہ کہہ کے دے دیں، لیکن لمبا پروسیس ہے تو آپ اسی طرح تحفہ کہہ کر دے دیجیے، انشاءاللہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ ایک بہن نے کہا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دوپہر میں یعنی زوال کے وقت اور مغرب کے وقت میں بچوں کو قرآن مت پڑھائیں، تو قرآن پڑھانے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، یہ صرف زوال کے وقت میں اور غروب آفتاب کے وقت سجدہ کرنے کی حقیقتاً ممانعت ہے، کیونکہ ان اوقات میں کفار جو تھے وہ سورج کی پرستش کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، تو طلوع آفتاب کے وقت بھی، زوال کے وقت بھی اور غروب آفتاب کے وقت بھی، تو نبی کریم نے سجدہ کرنے سے منع فرمایا تاکہ ان کفار کے ساتھ عبادات میں مشابہت نہ ہو جائے، اور قرآن پڑھنا کوئی ان سے کسی عبادت کی مشابہت نہیں ہے، لہذا پڑھا سکتے ہیں۔ اور اس طرح آپ نے فرمایا خاص ایام میں قرآن پاک پڑھانے کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو ایک تو بچوں کو قاعدہ پڑھانا ہوتا ہے، اسے بھی قرآن پڑھنا کہہ دیتے ہیں، اس میں ایک ایک لفظ علیحدہ علیحدہ لکھے ہوتے ہیں، چاہے وہ قرآن الفاظ کیوں نہ ہوں لیکن وہ قرآن نہیں کہلائے گا، لہٰذا وہ تو ایام مخصوص میں بالکل پڑھا سکتے ہیں۔ اور اگر باقاعدہ سپارے ہیں بچوں کے شروع ہو چکے ہیں وہ آپ پڑھا رہی ہیں، تو ایام مخصوصہ میں قرآن کی پوری ایک آیت، کسی بھی صورت کی ایک آیت پوری اگر آپ پڑھیں گی تو وہ قرآن پڑھنا کہلائے گا اور گناہ گار ہوں گی، لہذا یا تو آپ یوں کریں کہ اپنا متبادل کو رکھیں، ان ایام میں وہ پڑھا دے، اگر ایسا ممکن نہیں آپ ہی نے پڑھانا ہے تو پھر پوری آیت ایک ساتھ نہ پڑھیں بلکہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھائیں، رک رک کر، مثلا الحمد للہ رب العالمین، تو اب یہ علیحدہ علیحدہ ایک ایک لفظ کہلائے گا، پوری ایک آیت نہیں کہلائے گی، اس طرح توڑ توڑ کر یا ہجے کرا کے آپ پڑھائیں گے تو انشاءاللہ بڑی ذمہ رہیں گے۔ تو ہمارا مسئلہ چل رہا تھا وضو توڑنے والی چیزوں کے بارے میں، لیکن بریک کا وقت ہو رہا ہے، انشاءاللہ بقیہ مسائل بیان کریں گے مختصر سے بریک کے بعد۔ الرحمن الرحیم، ایک کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جوابات۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی انکل، مجھے نا 3 سوال کرنے تھے۔ جی جی کیجیے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے جو یہ اکاؤنٹ ہوتا ہے نا، جو فکس ڈپازٹ میں بینک میں پیسے رکھواتے ہیں، تو اس میں کسی کی خاتون کے اگر 5-6 سال سے پیسے رکھے ہوئے ہوں تو اس پہ زکوٰۃ، اس کو پہلے نہیں پتا تھا کہ اس کو زکوٰۃ دینی ہے،
ابھی آپ کے پروگرامز دیکھ کر نا ابھی پتہ چل گیا ہے. جی جی تو اس کو کیسے ادا کرنی ہوگی؟ ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی دو بچے ہیں، ان کے انکل نے ان کے نام پہ نا فکس ڈپازٹ میں پیسے جمع کروائے ہیں. ابھی ان کو یعنی 10 سال گزر گئے. اچھا. تو اب وہ کیا ابھی وہ یعنی اس ایج کو نہیں پہنچیں کہ وہ بینک سے نکلوائیں. جی جی. تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ کیا ہوگا مطلب زکوٰۃ اس پہ ہوگی کہ نہیں ہو؟ ہاں، اور جب وہ نکلوائیں گے تو وہ پروفٹ کے ساتھ اس پہ زکوٰۃ ہوگی یا پھر یعنی جو اوریجنل جو اماؤنٹ تھا سیو کروایا تھا اس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ ابھی بچوں کی عمر کتنی ہے؟ یعنی بچوں کے اوپر 2 لاکھ پہلے. نہیں، بچوں کی عمر کتنی ہے؟ وہ 14-15 سال ہے. 2 کی. 14-15 سال؟ ہاں. دونوں کی؟ ایک کی 14 سال ہے اور دوسرے کی 17 سال ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر شرعی فقیر ہمارے محلے میں ہمارے یعنی جو قریبی رشتے دار ہوتے ہیں اس سے ہمیں نہ ملوں تو پھر ہم کسے دیں، کسی ادا کریں؟ مطلب شرعی فقیر رشتے دار ہیں؟ نہیں ہے نا. اچھا. ہمارے رشتے داروں میں کوئی بھی نہیں ہے اور ہمارے محلے میں بھی نہیں ہے. ہم تو آتے نہیں جاتے، تو پھر کسی ادا کریں؟ ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. ایک یہ سوال پوچھا کہ بھائی نے اور پھر کوشچن کچھ آگے تھے ہمارے پاس. ایک سوال یہ کیا کہ اگر کوئی شخص گھر میں تراویح ادا کرتا رہے تو کیا یہ صحیح ہے؟ یاد رکھیے کہ تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. یعنی اگر محلے کے کچھ لوگ مسجد میں جماعت تراویح قائم کر لیں تو باقی سب بری ذمہ ہیں. یعنی سب کا حاضر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. جیسے عام فرض کی نمازیں ہوتی ہیں کہ ان میں جماعت واجب ہے، تراویح میں اگر جیسے کچھ 10-12 آدمی جمع ہو گئے مسجد میں تو پھر اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بھی اپنے گھر میں پڑھ لیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن بہتر ہے کہ جماعت سے پڑھا جائے تو ثواب زیادہ ہوتا ہے. پھر یہ کہ ہمت رہتی ہے، گھر میں تھوڑی سستی آتی ہے اور جماعت نماز اکثر نکل جاتی ہے ایسے لوگوں کی جو گھر میں پڑھتے ہیں. لیکن اگر اطمینان ہے وہ نماز گھر میں پڑھتا ہے تو پھر جماعت سے پڑھنا بہرحال یہ واجب نہیں ہے. اور ایسے شخص کو ملامت نہیں کر سکتے کہ آپ گھر میں کیوں پڑھ رہے ہیں، وہاں پر آ کے کیوں نہیں پڑھتے. اس کو شریعت نے اجازت دی ہے، وہ گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے. ایک مسجد کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی حضور میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں. اچھا مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ یہاں پہ تراویح کیا ہے وہ 8 رکعتیں پڑھائی جاتی ہیں. اچھا. اس کے بعد وہ وطر پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب میں اپنی 20 پوری کرنا چاہوں کہ جماعت کے ساتھ 8 پڑھنے کے بعد اب وطر بھی میں چھوڑنا نہیں چاہتا کہ وہ وطر میں وہ لمبی اچھی دعا کرتے ہیں، وہ مجھے پسند ہے بہت. جی جی. کیا کروں میں ان کے جماعت کے ساتھ وطر پڑھ کے آ کے باقی اپنی 12 پوری کر سکتا ہوں یا کہ نہیں مجھے وطر جماعت کے ساتھ چھوڑ دینے چاہیے اور 12 باقی پوری کر کے پھر وطر پڑھنے چاہیے؟ یہ مسئلہ پوچھنا تھا. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. ایک ہی سوال کیا بھائی نے کہ ایک صاحب ہیں وہ افیم کا نشہ کرنے کے بعد مسجد چلے جاتے ہیں تو کیا ان کی نماز ہو جائے گی؟ تو دیکھیں پہلے نشے کی تعریف ذہن میں رکھیے کہ نشے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی عقل کا اتنا معوف ہو جانا، ایسا عقل کا زائل ہو جانا کہ سامنے اگر عورت کھڑی ہو تو یہ نہ پہچانو کہ ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، کون ہے، اور میں کیا بول رہا ہوں کچھ سمجھ میں نہ آئے، قدم اس کے لڑکھڑائیں اور اس